اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ سورۃ البقرہ آیات 80، 81 اور 82 ترجمہ ہے۔ اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے اقرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے اقرار کے، یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، وہی ہیں جنت کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت 80 کا پس منظر یہ ہے کہ تمام امتوں میں یہ بات مشہور تھی اور سب کا یقین تھا کہ مسلمان اگر گناہ گار مر گیا تو کچھ دن جہنم میں جانے کے بعد پھر اس کو بالآخر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہونا ہے۔ یہودی بھی اس بات کے قائل تھے، اور یہودی اپنا مذہب یعنی موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے اس کو وہ برحق سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابدیت اس مذہب میں ہے، یعنی کہ قیامت تک مذہب موسوی جو ہے وہ چلے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، تو ان کی شریعتوں پر ایمان لانا یہ یہودی اس کے قائل نہیں تھے اور اس کو لازم نہیں سمجھتے تھے۔ اور یہ یقینی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ کا اصول یہ ہے کہ جب دوسرا نبی آتا ہے اور ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے تو پچھلی شریعت جو ہے منسوخ ہو جاتی ہے، اور یہ بات انجیل میں اور قرآن مجید میں واضح طور پر موجود تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات جو ہے موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جو ہے دین موسوی جو ہے منسوخ ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دین عیسوی جو ہے اور اس سے پچھلے جتنے بھی ادیان تھے آسمانی، وہ سب کے سب منسوخ ہو گئے، اور اب قیامت تک جو ہے وہ نجات صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، اور اس کے بہت سارے قرینے اور دلائل بھی موجود ہیں۔ لہٰذا آیت 80 میں یہودیوں نے کہا وقالوا لن تمسنا النار، کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں لن تمسنا النار، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یعنی کہ گنتی کے چند دن جو ہے وہ ہم آگ میں اگر رہ بھی لیں تو اس کے علاوہ ہم آگ میں نہیں رہنا، اور ہم پھر جو ہے وہ یقینی طور پر آگ سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ پوچھئے کہ تم نے اللہ سے کوئی اقرار لیا ہے، کوئی اللہ سے وعدہ لیا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا ہے جس کی وجہ سے تم یہ بات کہہ رہے ہو۔ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف تو نہیں کرتا، تو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے اس بات پہ کہ دین موسوی جو ہے وہ ابدی ہے اور تمہیں کبھی بھی چند دنوں کے علاوہ آگ نہیں چھو سکتی؟ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم نے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو تم پھر ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی انسان کی ایک خصلت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ جب اس کا نفس جو ہے وہ بہت طاقتور ہو جائے، ضدی ہو جائے، تو انسان جو ہے وہ اتنی جرأت کر بیٹھتا ہے کہ وہ دین کے بارے میں مختلف باتیں بغیر کسی دلیل کے بھی جو ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ اور یہودی جو ہے وہ اجتماعی طور کے اوپر اس بات کے قائل تھے کہ دین موسوی جو ہے ابدی ہے، حالانکہ سارے دلائل اس کے خلاف تھے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ نے بھی بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے یہودیوں سے سوال پوچھا کہ تمہارے پاس اس چیز کی کیا دلیل ہے، کیونکہ تم نے ہم سے تو کوئی ایسا وعدہ کیا نہیں ہے،
اور وعدہ تو تم نے کیا نہیں ہے، تو کیا تم پھر بغیر سوچے سمجھے اللہ کے بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو، جو کہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ اس کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، یعنی جو شخص برائی کا عادی ہو جائے، کسبہ کا مطلب ہے کمانا، سیئہ کہتے ہیں گناہ کو، تو جو شخص گناہ کمانا شروع کر دے، یعنی کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم کمائی کرتے ہیں، یعنی کہ دفتر میں جا کے یا تجارت میں یا کسی بھی طرح زراعت کے ذریعے، صنعت کاری کے ذریعے جب انسان کماتا ہے تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ روزانہ میں نے کمانا ہے، روزانہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے اور گھر کا چلنا ہوتا ہے، اور اس کی پوری زندگی جو ہے اس کے پیسے اس زندگی میں استعمال کرتا ہے، تو یعنی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میری کمائی ہونی چاہیے۔ اب اسی طرح اسی نظریے سے اگر انسان کمانا شروع کر دے کہ دل لگی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کمائے کہ یعنی اتنا وہ کرے، اتنا برائی کرے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، کہ اس کے گناہ جو ہے اس کو گھیر لیں۔ اور اس کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ گناہ کرے کہ نیکیوں کا کوئی نام و نشان ہی باقی نہ رہے، اور اسی صورتحال کو پکا کر دے وہ، اور اسی صورتحال میں اس کی موت آ جائے۔ تو اللہ فرما رہے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ھُم فِیہا خَالِدُونَ، کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پہ یہود کا جو عقیدہ تھا کہ دین موسوی جو ہے وہ آخری دین ہے اور اس کی ابدیت جو ہے وہ قیامت تک رہے گی، یہاں پر اس کی تردید ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہود کی طرف سے غلطی ہوئی، بہت بڑا گناہ ہوا، اور یہ گناہ اتنا بڑا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کو جو اقرار کرنا چاہیے تھا تو اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ جو وہ جس بات پر وہ اڑے ہوئے تھے وہ بغیر کسی دلیل کے تھی، اور جب انسان دنیاوی معاملات میں بھی بغیر دلیل کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ اکثر اچھا نہیں ہوتا۔ تو دینی معاملات میں بھی بغیر دلیل کے کوئی کام کرنا یا اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لینا وہ بدعت اور گمراہی کا راستہ ہوتا ہے، اور اگر عقائد پہ بات آ جائے تو پھر وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفار میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور یہی حال جو ہے وہ جو یہاں پر ہوا وہ یہودیوں کا ہوا کہ انہوں نے جب دین کی بنیادوں میں جا کے تبدیلیاں کیں اور اپنی طرف سے جو ہے عقائد بنائے، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کر دیا کہ اتنی زیادہ ان کی برائیاں ہو گئیں کہ ان کی جو نیکیاں تھیں اس کا کوئی نام و نشان نہ رہا، ان کے عقیدے بھی ختم ہو گئے، اور ان کے جو دین کی بنیاد تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور ان کے گناہوں نے ان کو اتنا گھیر لیا کہ وہ مستقل اور پکے جو ہے وہ کفر میں چلے گئے۔ تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، اور جو شیطان جو ہے اس کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان کو اس طریقے سے بھی گمراہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اچھا خاصا دین پہ چلنے والا آدمی پھر دین ہی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو یہی پٹی جو ہے شیطان نے جو ہے اور یہود کے نفس نے ان کو پڑھائی کہ انہوں نے جو ہے اس طرح کی باتیں سوچ کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے اپنے وقتوں میں انکار کیا، اور آج تک ان کے بہت سارے لوگ انکار کر رہے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہود کی جو پچھلی آیت میں بات تھی اس کی اب یہ مزید وضاحت آ گئی ہے کہ تم لوگ تو سمجھ رہے ہو کہ چند دن جہنم میں اگر رہنا پڑ گیا تو چلو چند دن ہی رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں چلے جاؤ گے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ تمہاری جو اس وقت کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں بالکل گھیر رکھا ہے، حتیٰ کہ تمہارے دل میں کفر داخل ہو چکا ہے، اور وہ کفر کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے، کیونکہ صرف کفر کی ایسی حالت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مستحق ہوتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانا خود ایک جنت میں قدم رکھنے کے برابر ہے، جو ایمان لے آیا اور ایمان کی حالت پہ مر گیا تو یہ یقینی بات ہے کہ ایک دن وہ جنت میں لازمی چلا جائے گا، چاہے وہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، تو ایک دن وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں جو ہے لازمی اس کو داخل ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وعامل الصالحات، تو ایمان لانا اس کو خود جنت میں لے کے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ مسلمان نیکیاں بھی کر رہے ہیں،
نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ تو مزید جو ہے ان کے درجات جو ہے وہ بلند ہو رہے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اب اس کا صلہ کیا ہو سکتا ہے سوائے جنت کے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب الجنہ، کہ اب یہ جو مسلمانوں نے جو دو نیکیاں کیں، کہ ایک تو ایمان لے کر آئے اور دوسرا جو ہے انہوں نے عمل صالح ساری زندگی کیے اور اپنے گناہوں پہ پچھتاوا کیا وغیرہ وغیرہ، تو اب اس کی جو جزا ہے میرے نزدیک وہ صرف جنت ہی ہے، اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔